अली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? वो जल्दी क्यों? आजा ने मम्मा को पोजेस कर लिया था। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मम्मा को जान से मार देगा। अच्छा जादू घर से बाहर ही रखे, फिर जो भी लाएंगी चोरी करके ही लाएंगी ना। तुम रोक सकती हो मुझे? हाँ रोक सकती है। ये लो। जादू यार ऑसम। कौन है वो इंसान ज़्यादा? सरदार मेरी बहन को बख्श दो। 50 करोड़ असद के और 50 करोड़ तुम्हारे। लेकिन मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आई। नजर तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन वो वहीं मौजूद थी। मुझे अली की बातों से अंदाजा हो गया, उस बुढ़े ने कोई ऐसा अमल किया खुशी पे कि इस वक्त वो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ सर अब क्या होगा? हम खुशी को कैसे वापस हासिल करेंगे? बस चमके। आई रियली डोंट केयर मम्मा। मैं तो बस चाहती हूँ कि अली घुटनों पे बैठ के माफी मांगे वो। नीचे जाकर भाई और भाभी पर उम्मीद होंगे कि हमने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया होगा। हमें ऐसे नाकाम देखकर वो बहुत मायूस हो जाएंगे। अली एक बात तो साफ है, आज़र भाई ने हम पर मुस्तकिल नजर रखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे पहले आज़र भाई ने इस पर हाथ साफ कर लिया? खुशी, अगर ऐसा है तो वो हमसे पहले हथियार तक पहुंच जाएगा। वो थोड़ी अपसेट हो गई ना इसलिए इस तरह, वरना वो कभी भी इतनी रूडली नहीं जाती। ज़रा बेटा तुम जब भी कभी कोरमा बनाओगे, मैं तुम्हारे कोरमे को बहुत मिस करूंगी। मुझे जरूर याद करना जब भी कोरमा बनाओ। कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं। क्यों? क्या बुराई है उस बेचारी में? तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। क्या बुराई है उस बेचारी में? शक्ल भी मुनासिब है और फिर इंसान ज़ादी है, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत भी करती है। लेकिन मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती फिर? तब भी नहीं यार, मतलब पागल है वो, साइको है, हाइपर है, मेरे टाइप की नहीं है। ऐसी लड़की को मैं बहन तो बना सकता हूँ, लेकिन बीवी नहीं। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। अच्छी बोलूंगा ना।
हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश, तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना फलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा। एक दिन ज़वार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया लेकिन ज़वार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुजरता गया, सारा कामयाब होती गई मगर दिल में एक ख़ला थी जो उसे ज़वार के याद दिलाता रहा। आखिरकार एक दिन जब वो अपने उरूज पर पहुंची, उसने ख़ुद ज़वार को कॉल की और सिर्फ इतना कहा क्या वो दुआ अभी भी बाकी है। ज़वार खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कभी वो दुआ रोकी ही नहीं। यूँ दवा की असर होने लगी। यूँ दो अलग दुनिया के दो लोग जिनके ख्वाब, रास्ते और तर्ज ज़िंदगी अलग थी। एक नीयत, एक जज्बा, एक मोहब्बत ने उन्हें मिला दिया। इनकी कहानी ने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत न ज़ोर देती है न मजबूर करती है, बस इंतज़ार करती है, खामोशी से, वफादारी से। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश, तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना फलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा। एक दिन ज़वार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया लेकिन ज़वार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुजरता गया, सारा कामयाब होती गई मगर दिल में एक ख़ला थी जो उसे ज़वार के याद दिलाता रहा। आखिरकार एक दिन जब वो अपने उरूज पर पहुंची, उसने ख़ुद ज़वार को कॉल की और सिर्फ इतना कहा, क्या वो दुआ अभी भी बाकी है। ज़वार खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कभी वो दुआ रोकी ही नहीं। यूँ दवा की असर होने लगी। यूँ दो अलग दुनिया के दो लोग जिनके ख्वाब, रास्ते और तर्ज ज़िंदगी अलग थी। एक नीयत, एक जज्बा, एक मोहब्बत ने उन्हें मिला दिया। इनकी कहानी ने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत न ज़ोर देती है न मजबूर करती है, बस इंतज़ार करती है, खामोशी से, वफादारी से। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश, तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना फलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा।
ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کیا وہ دعا ابھی بھی باقی ہے؟ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کیا وہ دعا ابھی بھی باقی ہے؟ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کیا وہ دعا ابھی بھی باقی ہے؟ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے
خواب راستے اور طرز زندگی الگ تھی. ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا. ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے خاموشی سے، وفاداری سے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، تارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی. اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر. دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں. ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا. سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا. ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی. سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا. ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا. سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا. اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا. وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا. آخرکار ایک دن جب وہ اپنے عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ دعا ابھی بھی باقی ہے. زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں. یوں دوا کی اثر ہونے لگی. یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب راستے اور طرز زندگی الگ تھی. ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا. ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے خاموشی سے، وفاداری سے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، تارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی. اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر. دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں. ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا. سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا. ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی. سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا. ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا. سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا. اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا. وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا. آخرکار ایک دن جب وہ اپنے عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ دعا ابھی بھی باقی ہے. زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں. یوں دوا کی اثر ہونے لگی. یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب راستے اور طرز زندگی الگ تھی. ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا. ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے خاموشی سے، وفاداری سے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، تارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی. اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر. دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں. ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا. سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار
زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا، لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی، مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا۔ آخرکار ایک دن جب وہ اپنے عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا، کیا وہ دعا ابھی بھی باقی ہے؟ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا، لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی، مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کے یاد دلاتا رہا۔ آخرکار ایک دن جب وہ اپنے عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا، کیا وہ دعا ابھی بھی باقی ہے؟ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندھے کے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا، لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی، مگر دل میں
ایک خلا تھی جو اسے زوار کی یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ دعا ابھی بھی باقی ہے۔ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش، طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندیکھے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کی یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ دعا ابھی بھی باقی ہے۔ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سارا ایک ماڈرن مگر دل سے مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو کراچی کی ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ اس کی زندگی کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو اپنی پہچان سے جانے، کسی مرد کے سائے کے بغیر۔ دوسری طرف زوار ایک خاموش، طبع، مذہبی اور روایتی لڑکا تھا جو لاہور میں ایک اسلامی ادارے میں پڑھاتا تھا اور خاندان کے دباؤ میں شادی کے لیے تیار تو تھا مگر دل سے نہیں۔ ان دونوں کا تعلق ایک آن لائن رضاکارانہ فلاحی پروجیکٹ کے ذریعے ہوا۔ سارا جدید خیالات کی تھی جبکہ زوار اپنی حدود میں رہنے والا ایک انسان، مگر دونوں کا مقصد ایک تھا، دوسرے کے لیے کچھ کرنا۔ ایک آہستہ آہستہ کام کے دوران گفتگو، اختلاف، بحث اور آخرکار ایک اندیکھے احترام بدلنے لگی۔ سارا کو زوار کی صاف نیت نے متاثر کیا اور زوار کو سارا کے بے لفظ جذبے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن زوار نے سادگی سے سارا سے کہا، تم جیسی لڑکی آج کے دور میں کم ملتی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے رشتہ قائم کرنا چاہوں گا۔ سارا چونک گئی کیونکہ اس کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی بھی اس کے خوابوں میں شامل نہ تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن زوار نے زبردستی نہ کی، بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بدل جائے تو میں دعا میں رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سارا کامیاب ہوتی گئی مگر دل میں ایک خلا تھی جو اسے زوار کی یاد دلاتا رہا۔ آخر کار ایک دن جب وہ اپنی عروج پر پہنچی، اس نے خود زوار کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ دعا ابھی بھی باقی ہے۔ زوار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے کبھی وہ دعا روکی ہی نہیں۔ یوں دوا کی اثر ہونے لگی، یوں دو الگ دنیا کے دو لوگ جن کے خواب، راستے اور طرز زندگی الگ تھی، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک محبت نے انہیں ملا دیا۔ ان کی کہانی نے سکھایا کہ سچی محبت نہ زور دیتی ہے نہ مجبور کرتی ہے، بس انتظار کرتی ہے، خاموشی سے، وفاداری سے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना पलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा। एक दिन ज़वार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया लेकिन ज़वार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुजरता गया, सारा कामयाब होती गई मगर दिल में एक ख़ला थी जो उसे ज़वार के याद दिलाता रहा। आखिरकार एक दिन जब वो अपने उरूज पर पहुंची, उसने ख़ुद ज़वार को कॉल की और सिर्फ इतना कहा क्या वो दुआ अभी भी बाकी है। ज़वार खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कभी वो दुआ रोकी ही नहीं। यूँ दवा की असर होने लगी। यूँ दो अलग दुनिया के दो लोग जिनके ख्वाब, रास्ते और तर्ज ज़िंदगी अलग थी, एक नीयत, एक जज्बा, एक मोहब्बत ने उन्हें मिला दिया। इनकी कहानी ने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत न ज़ोर देती है न मजबूर करती है, बस इंतज़ार करती है, खामोशी से, वफादारी से। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना पलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा। एक दिन ज़वार ने सादगी से सारा से कहा, तुम जैसी लड़की आज के दौर में कम मिलती है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे रिश्ता कायम करना चाहूँगा। सारा चौंक गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर कभी भी उसके ख्वाबों में शामिल न था। उसने इनकार किया लेकिन ज़वार ने ज़बरदस्ती न की, बस इतना कहा, अगर कभी दिल बदल जाए तो मैं दुआ में रहूँगा। वक्त गुजरता गया, सारा कामयाब होती गई मगर दिल में एक ख़ला थी जो उसे ज़वार के याद दिलाता रहा। आखिरकार एक दिन जब वो अपने उरूज पर पहुंची, उसने ख़ुद ज़वार को कॉल की और सिर्फ इतना कहा, क्या वो दुआ अभी भी बाकी है। ज़वार खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने कभी वो दुआ रोकी ही नहीं। यूँ दवा की असर होने लगी। यूँ दो अलग दुनिया के दो लोग जिनके ख्वाब, रास्ते और तर्ज ज़िंदगी अलग थी, एक नीयत, एक जज्बा, एक मोहब्बत ने उन्हें मिला दिया। इनकी कहानी ने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत न ज़ोर देती है न मजबूर करती है, बस इंतज़ार करती है, खामोशी से, वफादारी से। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सारा एक मॉडर्न मगर दिल से मशरक़ी सोच रखने वाली लड़की थी जो कराची की एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो दुनिया को अपनी पहचान से जाने, किसी मर्द के साय के बग़ैर। दूसरी तरफ ज़वार एक खामोश तबाह, मजहबी और रवायती लड़का था जो लाहौर में एक इस्लामी इदारे में पढ़ाता था और ख़ानदान के दबाव में शादी के लिए तैयार तो था मगर दिल से नहीं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक ऑनलाइन रज़ाकाराना पलाही प्रोजेक्ट के ज़रिए हुआ। सारा जदीद ख़यालात की थी जबकि ज़वार अपनी हदूद में रहने वाला एक इंसान, मगर दोनों का मकसद एक था, दूसरे के लिए कुछ करना। एक आहिस्ता आहिस्ता काम के दौरान गुफ्तगू, इख्तिलाफ, बहस और आखिरकार एक अंधे के एहतराम बदलने लगी। सारा को ज़वार की साफ नीयत ने मुतासिर किया और ज़वार को सारा के बेलफ्ज़ जज्बे दिल में उतरने लगा।